پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی. میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کون و مکان ہے. میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کون و مکان ہے. یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پر ہے تاج بلالی. یہ غلامی بڑی معتبر ہے، میرے سر پر ہے تاج بلالی. میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے. میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے. گھر کے اندر فضا سنی سنی، گھر کے باہر سما خالی خالی، گھر کے اندر فضا سنی سنی، گھر کے باہر سما خالی خالی. پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آپ نے پڑھنی کوئی اور؟ جس میں آج میں تو یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد ان لا الہ
إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا دن ہے آج، 12 ربیع الاول ہے، تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کچھ میں بات کروں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مدح آپ لوگوں نے بیان کی، ماشاءاللہ نعت جو پڑھی بہت پیاری، بہت ہی پیاری۔ آپ کی شان جتنی بھی بیان کی جائے وہ اتنی زیادہ کیا کہنا چاہیے کہ بلند ہے کہ ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ جو اس کا احاطہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں ان محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کیا کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ کہ میرا رب جو ہے وہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے، کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان۔ اور پھر قرآن میں جا بجا ہمیں آپ کی شان ہی شان نظر آتی ہے، آپ کا پیار ہی پیار نظر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی اگلی صورت میں سورہ الم نشرح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جن کی فضیلت اسپیشلی بیان کی گئی ہے، جیسے تو ان کی فضیلت کا جو علماء کرام ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قیامت تک بلند سے بلند تر ہوتی جانی ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ہم آقا کی مدح بیان کرتے ہیں، آقا کی شان بیان کرتے ہیں، تو ہم اپنی ایمان کے لیول اور اپنے فہم کے مطابق آپ کی مدح کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہر شخص کا جوں اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ اس کی مدح کے جو بیان کرنے کا انداز ہے وہ بدلتا جاتا ہے۔ اور پھر ایسے شعراء کرام نعتیہ شاعر ہمیں ملتے ہیں، ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں ایسے شعراء ملتے ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں الفاظ لکھے، اور آج تک وہ کلام ہماری محافل میں پڑھا جاتا ہے۔ میں ایک محفل میں شریک تھی تو وہاں پر فارسی کی نعت پڑھی گئی، جو پڑھنے والی خاتون تھی انہوں نے بہت پیاری پڑھی، حاضرین میں سب پاکستانی خواتین تھیں، اور ایسی رکت طاری ہو گئی عورتوں پہ، ایسا سما باندھا پڑھنے والی نے۔ اور میں کہتی ہوں کہ اس میں وہ مولانا جامی کا کلام تھا، آپ سب نے سنا ہوگا، بڑا مشہور کلام ہے۔ تو وہ جو جامی کا عشق تھا نا ان لفظوں نے جو خواتین تھی نا محفل میں موجود، ان کے دلوں کو تڑپا دیا، سب رو رہے ہیں۔ تو میں نے مائک پکڑا اور میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آیا کہ انہوں نے کیا بیان کیا؟ تو سب چپ تھے، نہیں سمجھ میں آیا، فارسی کا کلام ہمیں کہاں سمجھ میں آئے۔ لیکن وہ عشق کی کیفیت جو ان لفظوں کو لکھتے ہوئے مولانا جامی نے ان لفظوں میں سمو دی، اس کیفیت کو سب نے اپنے قلوب پر اترتا ہوا محسوس کیا، دلوں کی کیفیت بدل گئی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ تو یہ ہے وہ محبت کہ جوں دل میں بڑھتی جاتی ہے، لفظوں میں اس کا جو انداز بیاں ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو ورفعنا لک ذکرک ہے نا، اس کا مفہوم بھی علماء کرام یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ قیامت تک بلند سے بلند سے بلند ہوتا جانا ہے۔
یہ ایسی شان ہے میرے کریم آقا کی کہ جو ہر دن بڑھنی ہے، ہر دن بڑھنی ہے۔ دیکھیں درود پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری امت جو ہے وہ عمل میں کمزور سہی، ہم نالائق ہیں، ہم بہت شرمندہ ہیں اپنی نادانیوں پر، کوتاہیوں پر، لیکن جہاں محبت رسول کی بات آتی ہے، آپ دیکھیں کہ ایک دم سے ہم ایک دم سے الرٹ ہو جاتے ہیں۔ محبت کی بات آ گئی تو ہم چوکس ہو جاتے ہیں، ہم دھیان سے سنتے ہیں۔ آقا کی محبت کے اوپر کوئی جو کلمہ گو مسلمان ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ یہ اتنی خوبصورت محبت ہے جو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہمیں مل جاتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو ہے اس کا بیج لگ جاتا ہے، اور پھر وہ بیج جو ہے جب بو دیا جاتا ہے تو پھر وہ بیج فضا مانگتا ہے، وہ بیج آبیاری مانگتا ہے، وہ بیج حفاظت مانگتا ہے، اور جب اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی آبیاری کی جاتی ہے تو دیکھیں کہ وہ بیج جو ہے وہ آقا کی محبت کا بیج کس طرح سے ہمارے وجود کے اندر پلتا ہے، پھیلتا ہے، اور پھر وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، پھر وہ محبتوں والے اس محبت کو پھیلانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان ہی بڑی پیاری ہے۔ آپ کی زندگی کے کسی پہلو کو لے لیں، کسی وقت کو لے لیں، آپ کی باتوں کو لے لیں، آپ کے احادیث کو لے لیں، جدھر سے بھی ہم پکڑیں گے ہمیں ادھر سے محبت ہی محبت ملے گی۔ ایسی محبت کہ میرے رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جو محبت ہے وہی ایمان ہے۔ اگر آپ سے محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، اور یہ محبت جتنی شدید ہوتی جائے گی اتنا ہی ہمارا ایمان قوت پکڑتا جائے گا۔ ایمان جو ہے وہ محبت کے بغیر ہے ہی نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے محبت کے بغیر۔ اتباع رسول محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اور آپ کی ذات جو ہے نا وہ ایسی خوبصورت ہستی ہے اس کائنات کی کہ جس سے جب کوئی محبت کرنے لگ جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے، اس کی ذات کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہی تبدیلی جو ہے وہ پھر اس کے ایمان کو سٹرونگ کرتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو ایمان محبت کے بغیر نہیں ہے۔ ایمان جو ہے یہ محبت کا دوسرا نام۔ قرآن کو پڑھ کے دیکھیں، سورہ حجرات کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے باہر سے آوازیں دیتے تھے نا اونچی آواز میں، تو آپ کو کہا گیا کہ یہ جو آپ کو آ کے باہر بلاتے ہیں تو ان سے کہہ دو کیسے نہ بلائیں، کہ یعنی بلند آواز میں بلانا اللہ کو وہ گوارا نہیں تھا۔ اللہ اپنے محبوب کا ادب سکھاتا ہے قرآن، کہ ایسے نہ بلاؤ، ادب سے بلاؤ، ایسا نہ ہو کہ کہیں بے ادبی ہو جائے اور تمہارے اعمال گر جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اگر وہ لوگ بد تہذیبی سے بولے، وہ بدو لوگ تھے، وہ اس طرح ان کا ایک انداز تھا، دیہاتی انداز تھا بلانے کا، آداب نہیں تھے ان لوگوں میں، وہ جو بدو آگے پکارتے تھے۔ جو صحابہ تھے آپ کے قریب کے وہ تو بہت محبت اور ادب سے رہتے تھے نا، تو یہ جو باہر والے لوگ تھے تو ان کے بارے میں اللہ نے ساتھ ہی تنبیہ کر دی، اور پھر وہ تنبیہ جو ہے وہ رہتی دنیا تک وہ رہی اور رہے گی، اور آج دن تک ہے کہ جہاں میرے آقا کی بات ہو وہاں ہم سب خاموش ہو جائیں، وہاں ہم سب چپ ہو جائیں، ادب سے ان کی بات سنیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم ادب سے ان کی بات سنیں گے تو پھر ہمارے دلوں کی کیفیات جو ہے وہ کیسے بدلیں گی۔ جہاں میرے آقا کا نام لیا جاتا ہے وہاں رحمتیں جو ہیں وہ یک دم رب کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، رحمتوں کی پھوار پڑتی ہے، نور جو ہے وہ گنبد خضرا سے ان قلوب کے لیے جو ہے نا وہ ان قلوب کو بھگونے کے لیے یکدم متوجہ ہو جاتا ہے،
اور یہ اتنا خوبصورت نظام ہے کہ جو اہل نظر ہیں وہی اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور جو اتنی جن کی بصیرت نہیں ہے وہ اس کو محسوس ضرور کرتے ہیں۔ ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں، ہم جب بھی درود پڑھیں ہم خاموشی سے پڑھیں، ہم سکون سے بیٹھ کے پڑھیں، تو اپنے قلب کی جو حالت ہے وہ ہمیں بدلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ 2-3 منٹ کے بعد ہم اپنے آپ کو یکدم مسجد نبوی میں محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد نبوی سے جو انوارات آ رہے ہوتے ہیں وہ ایسے یلغار اور ایسے پھوار جو ہے وہ ہمارے قلوب کے اوپر گر رہی ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا سا بھی اگر اپنی روح پہ محنت کریں تو پھر یہ سب کچھ ہمیں کھلی آنکھوں سے دکھائی دینے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا، یہی ہماری عبادات کو کیفیات دیتی ہے، اور آپ کا جو طریقہ کار ہے وہی عبادت ہے۔ اس بات کو بھی اگر ہم سمجھ لیں کہ جو حضور سے محبت کرے اس کو ایمان کی تقویت ملے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کی پیروی کرے تو وہ اس کی عبادات جو ہیں اس میں اضافہ ہو۔ حضور کا ہر طریقہ عبادت ہے۔ نماز ہم نے پڑھنی ہے تو آقا کے بتلائے ہوئے طریقے پر، اپنی صبح کا آغاز کرنا ہے، صبح اٹھنے سے لے کے دیکھ لیں ہم ایک ایک طریقہ سنت کے مطابق کریں تو وہ سب کا سب عبادت، ایک ایک طریقہ۔ فرض عبادتوں کو چھوڑ دینا، اس کے علاوہ جو باقی کا جو عبادات ہیں ہماری، اگر ہم ان عبادتوں کو دیکھیں، سنتوں کو ان کو ہم دیکھیں تو وہ ساری کی ساری سنتیں عبادت ہیں۔ ہر کام رزق حلال کے لیے جو نکلتا ہے وہ بھی عبادت۔ جو عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے اللہ کی شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے، تو وہ بھی ایک ایک لمحہ عبادت۔ اور ایک عورت جو اپنے بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عورتوں کے لیے کتنی خوبصورت بات ہے، میں کہتی ہوں میرے کملی والے آقا نے عورتوں کے اوپر تو جو التفات فرمایا، جو شفقت فرمائی، اس کو اگر ہم یاد کریں تو ہم اس پر ہی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ آپ نے کہا نا کہ ایک عورت جب یہ جہاد کے بارے میں آیات نازل ہوئی، مردوں کی جو فضیلتیں تھیں، جو عبادتوں کی، ان کے بارے میں جب احکامات آنے لگے تو عورتوں نے سوچا کہ مردوں کے اوپر تو اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جنازے اٹھاتے ہیں اور اسلامی سرحدوں کا پہرا دیتے ہیں۔ جب یہ حکم آیا تھا نا کہ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر میں پوری رات حجر اسود کے سامنے نفل پڑھے تو اس کو جو ہے وہ ایک رات اگر کسی نے پہرا دیا اسلامی سرحد کا تو اس کے برابر ثواب ہے۔ تو مطلب اس طرح کی جب آیتیں آتی ہیں تو اب عورتیں تو اس بات پہ پریشان ہو گئی کہ ایک مرد جو ہے وہ اسلامی سرحدوں کا پہرا دے کے کہاں پہنچ جائے گا، اب عورت تو ساری رات حجر اسود کے سامنے نفل بھی نہیں پڑھ سکتی۔ تو وہ پھر انہوں نے اپنا سفیر بنایا ام سلمہ کو، اور وہ آتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور عرض کرتی ہیں کہ مرد تو جنازے بھی اٹھاتے ہیں اور مرد جو ہیں وہ تو پہرے بھی دیتے ہیں، تو ان کے اوپر اتنا اجر و ثواب، تو ہم کیا کریں، ہمارا تو پھر ثواب رہ گیا پیچھے۔ تو میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی پیاری بات کی، آپ نے فرمایا کہ ایک عورت کنسیپشن سے لے کے دودھ چھڑوانے کی مدت تک جو وہ اپنے بیبی کو پلاتی ہے، تو یہ ٹوٹل کتنے مہینے بن جاتے ہیں؟ 29 منتھس بن جاتے ہیں تقریباً۔ 2 سال فیڈنگ کا ٹائم اور 9 منتھ جو ہے وہ بیبی کو رکھتی ہے۔ تو کنسیپشن سے لے کے دودھ چھڑوانے کی مدت تک ایک مومن عورت جو ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے اسلامی سرحدوں پر پہرا دینے والا ایک سپاہی۔ اتنا بڑا رتبہ اس عورت کو مل گیا، اور وہ پورے کے پورے 29 مہینے آپ دیکھیں کہ اس عورت نے سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، ریسٹ بھی کرنا ہے، مطلب اس کے سارے اوقات کتنا بلند مرتبہ اس کو دے دیا گیا کہ وہ اس شخص کے برابر کہ جو سرحد کا پہرا دے۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، رحمت ہی رحمت،
میرے آقا نے اس زمین پر پاؤں رکھا تو پوری کی پوری زمین جو ہے وہ اس کی مٹی پاک ہو گئی۔ اس سے پہلے تو ایسا نہیں تھا کہ اگر آپ کو پاکیزگی کے لیے پانی نہ ملے تو آپ تیمم کر لیں، ایسا نہیں تھا پرانی شریعتوں میں، بڑے سخت قوانین تھے ان کے۔ تو یہ تو میرے آقا کا قدم تھا اس زمین پہ پڑا تو پوری زمین کی مٹی پاک۔ میرے رب نے کہا پانی نہیں ملتا تو تیمم کر لو، مٹی کو پاک کر دیا اور مٹی پاک کرنے کا سبب بن گئی۔ اور پرانی شریعتوں میں تو یہ تھا کہ اگر کسی کا کپڑا جو ہے وہ گندا ہو جاتا تھا تو اس کو ناپاک یعنی نجاست لگ جاتی تھی تو وہ کاٹنا پڑتا تھا، اس کو دھو کے پاک نہیں ہوتا تھا۔ تو میرے آقا کملی والے جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ہمارے لیے کتنی آسانیاں کر دی گئی۔ ہمارا جو ناپاکی ہے اس کو ہم دھو کے صاف کر لیتے ہیں، وہ پھر دوبارہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو آسانیاں ہی آسانیاں ہمیں مل گئیں، محبتیں ہی محبتیں مل گئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت اس پر عمل کرنا عبادت بن گیا۔ اور پھر قرب قیامت میں تو اور نوازا گیا کہ قرب قیامت میں ایک سنت کو جو ہے زندہ کرنا اس کا تو اجر و ثواب اور زیادہ بڑھا دیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اجر بڑھایا ہی بڑھایا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعائیں، جو التفات ہم لوگوں کے لیے تھا، اس کے بارے میں کتنی پیاری پیاری جو احادیث ہیں، کتنی پیاری پیاری وعدیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کا جو ہے اس کی پیروی جو اس زمانے میں کی جاتی تھی، جو قرب قیامت میں کی جائے گی، اس کا ثواب جو ہے وہ کتنے گنا بڑھا دیا گیا۔ تو کیا ہے کہ اسلام کی جو اساس ہے، پوری کے پورے اسلام کی اساس وہ محبت رسول پر ہے۔ اگر محبت رسول نہیں ہے، دل کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پختہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر ایمان نہیں، پھر ایمان نصیب نہیں ہو سکتا، پھر ایمان نہیں مل سکتا۔ ایمان کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ محبت رسول ہے اور تعلق رسول۔ قلب کا تعلق جب تک کریم آقا کے ساتھ پختہ نہیں ہوگا تب تک ایمان کی تکمیل کے لیے ہمیں اپنے قلب کا تعلق اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پختہ کرنا ہے اور محبتوں والا کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی محبت ہی ایمان ہے، ان کا طریقہ عبادت ہے۔ اگر ان کے طریقے پر نہیں ہے تو جتنی بھی ٹکریں مار لیں، جو بھی کر لیں، طریقہ خلاف سنت ہے تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے آپ نے کہہ دیا اسی طریقے سے جانور کے علاوہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں اللہ والوں کی صحبت سے ہم سیکھتے ہیں۔ علم تو ہم سیکھ لیتے ہیں، علم تو کتابوں سے بھی مل جاتا ہے، لیکن محبت کی باتیں جو ہیں یہ محبت والے سکھاتے ہیں، اور محبت جو ہے نا وہ محبت والوں سے میل جول رکھنے سے ٹرانسفر ہوتی ہے۔ یہ اتنی خوبصورت چیز ہے، یہ اتنی خوبصورت لا ہے، جیسے دیے سے دیا جلتا ہے نا، ایسے محبت والے سے ایک دفعہ آپ دیکھیں کہ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے سینے سے لگ کے دیکھیں، اس سے گلے مل کے دیکھیں، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، سکون آ جائے گا۔ یہ ایسی محبت ہے کہ جس سینے میں بھی ہے وہ سینہ روشنی بن جاتا ہے، وہ سینہ نور بن جاتا ہے، ایسی روشنی، ایسا نور کہ جی چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے ہم کہیں چل دیں۔ وہ اسی کے بارے میں پنجابی کا بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ نہ علما وچ پھسا سانو، وہ ہے نا ایک بڑا پیارا شعر ہے وہ اس بارے میں، کوئی یار دی گل سنا سانو نہ علما وچ پھسا سانو، اتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق دا ہوندا ڈیرا ہے۔ تو جب یہ محبت بڑھتی ہے نا تو پھر عشق بن جاتا ہے، تو جب عشق بن جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا، پھر سب جگہ محبوب ہی نظر آتا ہے، پھر ہر جگہ بس اپنے آقا کی رضا نظر آتی ہے کہ انہوں نے یہ کیا، پھر مسئلے پوچھے نہیں جاتے، پھر اطاعت آ جاتی ہے، پھر فرما برداری آ جاتی ہے۔ پھر وہ جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا نا، صحابہ کرام کے بارے میں وہ کہا گیا تھا نا کہ وہ محبت رسول میں بڑے شدید تھے۔ قرآن نے کہا ہے
کہ تم ایمان لاؤ ان کی طرح جو محبت میں بڑے شدید تھے. قرآن کی آیت ہے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے کے آؤ ان کی طرح، ان لوگوں کی طرح. تو ان لوگوں کا ایمان کیسا تھا؟ حضرت بلال حبشی کا ہم ایمان دیکھیں تو کیسا ایمان تھا، حضرت سمیہ کو ہم دیکھیں تو کیسا ایمان تھا ان کا، کیسے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. ایک ایک صحابی کی زندگی کو ہم دیکھیں تو کیسی ان کی زندگیوں میں ہمیں قربانیاں ہی قربانیاں، قربانیاں ہی قربانیاں، اور التفات میں کہیں کمی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں وہ کہیں بھی کم نہیں تھے، کہیں بھی کم نہیں تھے. وہ تو کیا کہنا چاہیے کہ جب یہ آیات آئی تھی، محبت کی آیتیں آئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ تم محبت کرو اللہ سے، قرآن کی آیت ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب یہ آیتیں آئیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَحَبُّوا أَهْلَ بَيْتِي حُبِّي، اللہ سے محبت کرو. پھر فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ کی محبت میری محبت کے بغیر نہیں ملتی. میری محبت ہی اللہ کی محبت کا واسطہ اور وسیلہ ہے. لہٰذا مجھ سے محبت کرو تاکہ تم اللہ سے محبت کر سکو. گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی محبت کا راستہ بتا دیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو تاکہ تمہیں میری محبت مل سکے. اب دیکھیں یہ کتنی خوبصورت چین بن گئی کہ اللہ سے محبت کرنی ہے تو رسول اللہ سے محبت کرنی پڑے گی. رسول اللہ کی محبت کے بنا اللہ کے ہاں محبت قابل قبول نہیں ہے. جو دیکھیں جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، وہ سب آباد تھے نا حدود حرم میں. جب اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے تو اللہ نے کیا کہہ دیا؟ اللہ نے کہہ دیا کہ جو میرے ماننے والے ہیں، یعنی جو اللہ کے ماننے والے تھے، یہود و نصارہ اللہ کو تو مانتے تھے نا، اللہ کو تو خدا مانتے تھے، توحید پہ تو ان کا یقین تھا نا ان لوگوں کا. تو اللہ نے کیا کہہ دیا کہ ان کو نکال دو حدود حرم سے. تعین کر دیا گیا کہ یہاں پر وہی رہے گا جو میرے رسول کو مانے گا. تو رسول والے مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، جو آپ کے ذریعے سے اللہ سے جنہوں نے ملنا چاہا، ان کو حدود حرم کی اجازت ملی. باقی آپ دیکھیں آج بھی سڑکیں جو ہیں وہ ایک جگہ پہ جا کے ریڈ کلر کا آپ کو سائن نظر آ جاتا ہے، آپ جدا ہو جاتی ہیں سڑکیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں، نان مسلمس کے لیے الگ رستے ہیں، وہاں پر وہی جائے گا. تو یہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے اللہ تک پہنچنے کا رستہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہو کر جاتا ہے. ان کو بائی پاس کر کے ہم صرف اور صرف قرآن سے لپٹ جائیں، صاحب قرآن کو چھوڑ دیں تو پھر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب صاحب قرآن سے نسبت ہو جائے. قرآن کو قرآن کہنے والے کون تھے؟ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے؟ ہمیں تو نہیں پتہ تھا، ہمیں انہوں نے ہی بتایا نا کہ یہ قرآن ہے تو ہم نے مان لیا. تو جب تک ہم صاحب قرآن سے نسبت مضبوط نہیں کریں گے، قلبی تعلق ہمارا ان سے مضبوط نہیں ہوگا، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو صاحب قرآن سے تعلق بڑا ضروری ہے. اور صاحب قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ صاحب قرآن کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت. تو اب کیا ہے کہ اب ہمارے لیے لازم ہو گیا اہل بیت سے محبت کرنا. تو اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، اللہ کی محبت پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور رسول اللہ کی محبت پانے کے لیے پھر ہمیں اہل بیت کی محبت لازم ہے، پھر ہمیں پنج تن پاک کی محبت لازم ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں نا کہ جب یہ حکم آیا تو پھر ہمیں محبت ہو گئی اور ہم نے محبت کی. پھر کہتے ہیں کہ صحابہ نے کیسے محبت کی، محبت کر کے دکھائی. صحابہ کہ بڑے بڑے جو جلیل القدر صحابی تھے،
بزرگ صحابی تھے، وہ کس طرح سیدنا حسن حسین کو چومتے تھے، کس طرح ان کے جوتوں پہ لگی گرد کو صاف کیا کرتے تھے، کس طرح ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سیدنا ابوبکر صدیق جو ہیں وہ بیٹھے تک رہے ہیں ان کے چہرے کو، تو ان کی بیٹی فرماتی ہے کہ میں بابا آپ کو دیکھتی ہوں، آپ جب بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے ہیں آپ ان کا چہرہ ہی تکتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ سنا تھا رسول اللہ سے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ جو دیکھیں اب محبتیں جو ہے نا، یہ آج ہمارے پاس عبادتیں تو رہ گئیں، عبادتوں کی بڑی کثرت ہم نے اکٹھی کر لی، ہم نے محبتوں کو نکال دیا اندر سے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ محبتوں کے بغیر عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ عبادت کا جو کانسیپٹ ہے نا، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ عبادت گنتی کا نام نہیں ہے۔ کتنی کثیر تعداد میں آپ کوئی بھی عبادت کر لیں، روزانہ ایک قرآن پاک ختم کر لیں، روزانہ آپ 10,000 20,000 درود پاک پڑھ لیں، لیکن بے توجہی سے پڑھیں، محبت کے بنا پڑھیں، رٹا رٹایا پڑھ لیں، خشوع و خضوع کے بنا پڑھیں، تو عبادت کی کثرت فائدہ نہیں دیتی۔ عبادت وہی فائدہ دیتی ہے جس میں خشوع و خضوع ہو، اور خشوع جو ہے وہ محبت کے بنا نہیں آتا۔ عبادت جو ہے یہ گنی نہیں جانی، اعمال جو ہیں یہ گنے نہیں جانے، اعمال تولے جانے ہیں، اعمال کا وزن ہے، اور اعمال میں وزن پیدا کرتی ہے محبت، اور محبت جو ہے یہی اعمال میں خشوع لاتی ہے۔ جب تک محبت نہیں ہوگی، آپ دیکھیں اس وقت تک عبادات کی کثرت جو ہے وہ ہلکی رہے گی، اس میں وزن پیدا نہیں ہوگا۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں نہ علم کی کمی ہے نہ عبادات کی کمی ہے، کثرت پہ زور ہے، کثرت پہ زور ہے۔ اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ کثرت جو ہے اس سے زیادہ اہم کیا چیز ہے، محبت اہم ہے۔ ہم نے محبت کی اہمیت کو سمجھنا ہے، ہم نے محبت میں بھیگنا سیکھنا ہے، ہم نے محبت میں شرابور ہونا سیکھنا ہے، ہم نے محبت میں رونا سیکھنا ہے۔ آقا کا نام آئے تو ہم نے ٹھہر جانا ہے، ہم نے رک جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ اس نام کا ایک ایک حرف جو ہے وہ اپنے اندر ایسے انوارات سموئے ہوئے ہیں کہ اگر ہم اس نام کو پیار سے ایک دفعہ پڑھ لیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی، ہمارے قلوب بدل جاتے ہیں۔ ہم جو اتنی صدیوں کا فاصلہ ہے نا ہمارے اور ہمارے آقا کے درمیان، وہ مٹ جاتا ہے۔ ہمیں کتنی محبت ہے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہم کتنا چاہتے ہیں ان کو دیکھنا، ہمارے رب کو نہیں پتا کہ ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمارا کتنا جی چاہتا ہے کہ ہم ان کا دیدار کریں، ہمارا کتنا جی چاہتا ہے ہم ان کے دور میں ہوتے، کاش۔ تو رب نے ہمیں نوازا بڑا ہے۔ یہ جو دور والے لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری وعیدیں ہیں، بہت پیاری وعیدیں ہیں۔ آپ کو ہم سے بڑا پیار تھا، بعد میں آنے والی امتیوں سے آپ کو بڑا خاص پیار تھا۔ وہ آپ احادیث کھول کے دیکھیے گا، آپ لوگ تو ماشاءاللہ سب اسٹوڈنٹس ہیں، مجھے پتہ چلا ہے آپ لوگ ماشاءاللہ باقاعدہ سیرت پڑھتے ہیں، اور باقاعدہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اگر سیرت پڑھتے ہیں تو حدیث بھی ڈیفینیٹلی آپ لوگ حدیث کی کلاس بھی لیتے ہوں گے۔ تو میں زیادہ احادیث مینشن نہیں کر رہی ہوں، بریفلی بات کر رہی ہوں۔ آپ ان احادیث کو ضرور دیکھیے گا کہ جو اس دور کے لوگوں کے لیے آپ نے فرمائی۔ تو میرے آقا کو ان کے لیے زمان و مکان کچھ نہیں ہے۔ جب ہم محبت سے پکارتے ہیں نا، وہ جو شعر ہے نا کہ جہاں بھی پکارو وہ سنتے ہیں، وہ واقعتاً سنتے ہیں، اور وہ پھر جواب بھی دیتے ہیں، وہ ہم سے التفات فرماتے ہیں، وہ متوجہ ہوتے ہیں ہماری طرف جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں، جب ہم ان کو درود بھیجتے ہیں، جب ہم ان کے لیے تڑپتے ہیں تو وہ التفات فرماتے ہیں، وہ متوجہ ہوتے ہیں ہماری طرف، اور
ان کا متوجہ ہونا، ہمیں محسوس کرنا ہے، ہمیں اس لذت کو محسوس کرنا سیکھنا ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کب کب وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے. اس بات کو ہم نے سیکھنا ہے. یہ بڑے گر کی بات ہے، یہ محبتوں والے سکھاتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں محبت کرنے والوں سے جوڑ دے. یہ چینیں ہوتی ہیں، یہ زنجیریں بنی ہوئی ہیں، ایک سے ایک کڑی جڑی ہوئی ہے. یہ صدیوں کا جو فاصلہ ہے نا، یہ کڑیاں لمحوں میں طے کروا دیتی ہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ ایک چونٹی اگر مکہ جانے کا قصد کر لے تو وہ کتنے برس چلے گی، اور ایک چونٹی اگر کبوتر کے پاؤں کے ساتھ چمٹ جائے تو کبوتر کیسے اس کو اڑاتا ہوا لے جائے گا. تو یہ محبتوں والے بھی ایسے ہوتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھو نا تو یہ اڑاتے ہوئے آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. ان کی صحبتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو یہ صحبتیں نصیب فرما دے اور ان صحبتوں کا اسیر فرما دے. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے. 40 منٹس کا مجھے میمونہ نے کہا تھا اور 38 منٹس ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چند الفاظ میں نے آپ لوگوں کی نظر کیے، ان الفاظ کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لے، اور جو میری نیت تھی اس محبت کو پہنچانے کی، اللہ تعالیٰ اس نیت کو قبول کرے اور ہم سب کے دلوں کو ان محبتوں سے بھر دے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی.